بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت یونس علیہ السلام کا آج اختتام ہوگا انشاءاللہ کہ یہ ایک بالکل منفرد داستان کہ جس میں کسی بھی قوم کا اس انداز سے وہ عالم نہ ہوا جو کہ اس داستان میں اس قوم کا ہوا۔ اب تک کا خلاصہ کیا؟ یہی اللہ کے نبی ہیں یونس علیہ السلام، بستی والوں کو تبلیغ کی، بستی والے نہ مانے، اللہ کے نبی اس اندازے کے ساتھ کہ اب یہ بستی والے اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے نبی نے وہ بستی چھوڑی۔ پھر اس کے بعد بستی پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے، اس کے بعد بستی والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بستی والوں نے توبہ استغفار کیا، عذاب کے آثار چلے گئے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، عذاب کے آثار بہرحال چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام ساحل پر پہنچے، بستی چھوڑ چکے تھے، ساحل پر پہنچے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں طغیانی آ گئی اور بالآخر قرآن اندازی کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ایک شخص کو اس کشتی سے اتارا جائے، وہ شخص یونس علیہ السلام تھے۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی میں آپ کا ہی نام آیا۔ اب کیفیت کیا ہے؟ اللہ کا نبی ہے، چاروں طرف پانی ہے، چاروں طرف سمندر ہے، ایک مچھلی ہے، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہاں آبی مخلوقات کو آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے سن رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت جو کہ میری آپ کی ہم سب کی سنی ہوئی ہے، جس کا ورد میں اور آپ اکثر اوقات کرتے ہیں، اس آیت کا پس منظر بھی اسی داستان میں چھپا ہے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور قرآن کریم یہ بتا رہا ہے آپ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ یہ آپ کی عاجزی یونس علیہ السلام کی کہ وہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو بس اب یہاں سے داستان آگے بڑھتی ہے اور داستان کو یہیں سے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام روتے جاتے، گویا اپنے طور پر ایک کمی کا اقرار بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس آیت کا ورد کرتے جاتے ہیں۔ یہ منظر چل رہا ہے، یہ صورتحال چل رہی ہے۔ کچھ جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ یہ منظر، یہ صورتحال 3 دن تک جاری رہی، کچھ جگہوں پر آئے صورتحال 40 دنوں تک جاری رہی، 40 دنوں تک۔ بہرحال آیت کا ورد آپ کرتے جاتے یہاں تک کہ اب صورتحال میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ وہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کہ جنہوں نے 3 دن یا 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں گزارے، اس دوران آبی مخلوقات کو اللہ کی تسبیح کرتے سنا، اس دوران آپ کے اپنے منہ سے، زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے جن کو قرآن مجید نے اپنا حصہ بنا لیا، یہاں تک کہ اب خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لیا، کمی سے درگزر کیا، مچھلی کو حکم دیا گیا، وہی مچھلی جسے پہلے بھی حکم دیا گیا تھا کہ ہاں میرے اس نبی کو اپنے پیٹ میں لے لو لیکن اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب مچھلی کو حکم ہوا بہت احتیاط کے ساتھ میرے نبی کو ایک محفوظ مقام پر اتار دو۔ بس مچھلی یونس علیہ السلام کو لیے ہوئے ہے، مچھلی اپنا سفر طے کر رہی ہے، محفوظ مقام کی طرف جا رہی ہے، یہاں تک کہ کھلے میدان کے ساحل پر پہنچی وہ مچھلی۔ وہاں پر ایک درخت تھا، بتایا گیا وہ ایک کدو کا ایک درخت تھا، اور وہاں احتیاط کے ساتھ اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کل ایک نبی کو، یونس علیہ السلام کو، کل سے مراد یعنی کچھ روز پہلے، مچھلی نے اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ ذات ہے، ظاہر ہے ذات خداوندی، جو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتی ہے، تو کیا وہ ذات مچھلی کے پیٹ میں اپنے نبی کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ کیا یقیناً کر سکتی ہے۔ اور اس کی مثال ہے یونس علیہ السلام کہ مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھ کر واپس زمین کے حوالے کر دیا۔ جب یہ واقعہ ابتداءً میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بات
ایک خیال آیا تو میں نے ذرا کچھ چیزیں دیکھی. ویسے ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے کہ جو چیز مطلب قرآن مجید میں لکھی ہے اس سے معتبر سندی کوئی نہیں ہو سکتی, لیکن ویسے ہی سمجھنے کے لیے میں نے, تو اگر یہ لگتا ہو کہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا اگر بظاہر ناممکن نظر آتا ہو اگر, تو یہ جو ویل مچھلی ہوتی ہے, لارجسٹ میمل, اگر ہم صرف اسی کو ایک لمحے کے لیے سوچ لیں, ویل مچھلی کی حیت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اس میں رہ کے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے ظاہر ہے, لیکن ایک ممالیہ جانور ہے ویل جو سمندر کے اوپر آ کر اپنے پھیپڑوں میں آکسیجن بھرتی ہے, اور یہ آکسیجن مقدار میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی ذی روح اس میں بآسانی سانس لے سکتا ہے. یعنی میں نے یہ پڑھا جگہوں پر, ایک جو بڑی بلیو ویل ہوتی ہے اس کی لمبائی 75 فٹ تک ہو سکتی ہے, 75 فٹ تک ہو سکتی ہے. عام طور پر انسان 6 فٹ کا ہوتا ہے, 6 فٹ 7 فٹ, تو 6 فٹ کے انسان کے لیے 75 فٹ لمبی ویل کا پیٹ گویا کیا عالم ہوگا, گویا ایک بہت بڑا ہال ہوگا. یا اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہ ویل مچھلی ایک آبدوز کی مانند قرار پائے گی, اور اگر اس کی جلد شفاف ہو جیسا کہ کچھ جگہوں پر آیا تو پھر یہ ایسی آبدوز قرار پائے گی جس کی دیواریں شیشے کی بنائی گئی ہوں. تو بہرحال یہ تو ویسے ایک دنیاوی طور پر ایک اپنی چیز سمجھنے کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ممکن جس وقت جیسے چاہے بنا دے. تو بس اب یونس علیہ السلام طویل عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اب مچھلی نے ان کو اگل دیا ہے. لیکن کیا ہوا, اگرچہ مچھلی نے بحکم خدا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, لیکن آپ اس درجہ نحیف ہو چکے تھے, آپ حد درجہ نحیف ہو چکے تھے. اب کیا کیا, اب اسی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اسباب پیدا کیے. کیا کیے, ایسے اسباب پیدا کیے کہ یونس علیہ السلام مکمل طور پر صحت مند ہو گئے. اس کی اپنی بھی ڈیٹیلز ہیں, لیکن کیونکہ آج داستان ختم کرنا ہے تو ان ڈیٹیلز کو اسکپ کرتے ہیں کہ وہ کیا اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, کس طریقے سے وہ درخت, کدو کا درخت جو تھا وہ کس طریقے سے صحت کے حوالے سے کردار ادا کر رہا تھا, کس طریقے سے کچھ جگہوں پر آیا کہ آپ کو دودھ فراہم ہوا, اس کی الگ ساری ڈیٹیلز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر آپ کو توانا کرنے کے کیا آثار پیدا کیے. قصہ مختصر. اب وہی یونس علیہ السلام, اب آپ باقاعدہ دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے, جس میں مبارک اب بالکل تندرست ہو گیا, توانا ہو گیا. اب آپ کو حکم ملا, کیا حکم ملا, لوٹ جائیے بستی کی طرف جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں, جہاں آپ کے بہن بھائی بستے ہیں. اب آپ یاد کیجئے داستان کے آغاز میں آپ سے عرض کیا تھا کہ کئی حوالوں سے یہ داستان ایک بالکل منفرد داستان ہے. تو پہلے میں عرض کیا تھا کہ کیا منفرد ہے, یہ منفرد ہے کہ کسی قوم نے اس انداز سے کبھی ریاکٹ نہیں کیا کہ آثار, آپ کو یاد ہے ہم صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے, انہوں نے اونٹنی کو, ناقۃ اللہ کو انہوں نے مارا, اور اس کے بعد صالح علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے یہ کام کر دیا, حالانکہ وارن کیا تھا صالح علیہ السلام نے کہ یہ کام نہ کرنا. یہ کہا, مارا, اور پھر صالح علیہ السلام سے کہا کہ ایسا کیجیے جس عذاب کی آپ بات کر رہے تھے نا وہ لے آئیے, اپنے رب سے کہیے لے آئے وہ عذاب, ہم انتظار کر رہے ہیں, لے آئے وہ عذاب. تو اور کسی قوم نے اس طریقے سے ریاکٹ نہیں کیا جیسے اس قوم نے ریاکٹ کیا تھا کہ آثار عذاب آئے اور وہ سب توبہ استغفار کرنے لگے, اور کس انداز سے کرنے لگے بھی آپ نے سنا. یہ ایک منفرد بات تھی اس داستان کی. دوسری منفرد بات, آپ کو کسی نبی کے قصے میں اس انداز سے یہ نہیں ملے گا معاملہ کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا اور پھر نبی سے کہا گیا کہ آپ ایک بار پھر واپس جائیے, بستی واپس جائیے. اور بستی میں کیا ہوا ہے, بستی میں منظرنامہ بدل چکا ہے. بستی کے وہ لوگ جو کل تک آپ کی تکذیب کرتے تھے اب وہ بدل چکے ہیں. بستی کے وہ لوگ جو کل تک بتوں کے پوجنے پر اصرار کرتے تھے وہ بدل چکے ہیں. جہاں آپ کے بھائی بہن بستے ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں, اور ایمان کی بدولت اب بستی کے لوگ سعادت مند زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے سب مورتیاں توڑ ڈالی ہے. اب اس شہر میں آپ شرک کے تعفن سے بیزاری محسوس نہیں کریں گے, کوئی آپ کو ستائے گا نہیں اس شہر میں, سب آپ کی واپسی کی راہیں تک رہے ہیں. یہ ایک بدلا ہوا نینوا ہے, یہ ایک بدلی ہوئی بستی ہے. اللہ کا نبی یونس علیہ السلام, یہ سب کچھ, یہ سارا ایکسپیرینس ہونے کے بعد مچھلی والا اب نینوا واپس آ گیا. اب میں صرف چشم تصور سے سوچتا ہوں کہ اللہ جانے وہ نینوا کی بستی کا وہ کیا منظر ہوگا کہ جب یونس علیہ السلام واپس آ رہے ہوں گے, سب کو یاد آ رہا ہوگا کس طریقے سے یہی یونس تھے, یہی نینوا کی گلیاں تھی. یہ ہمیں کہتے تھے ان بتوں کو نہ پوجو, ہم ان کی بات نہیں مانتے تھے, یہ چلے گئے, عذاب کے آثار نمایاں ہوئے, پھر ہم نے توبہ کی, پھر ہم یونس علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے. آج یونس علیہ السلام واپس آ رہے ہیں. جب نینوا کو چھوڑ کر گئے تھے ہر طرف دیوتاؤں کی حکومت تھی, شرک و بت پرستی کی تاریکی تھی.
آج کوئی بھی دیوتاؤں کا پجاری وہاں پر باقی نہیں تھا، سب کی زبان پر توحید کا نغمہ تھا، ہر سر میں عبادت خداوندی کا سودا سمایا ہوا تھا۔ داستان یونس علیہ السلام یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، بس آخر میں اس آیت کو سنیے اور اب اس آیت کا لطف لیجئے جو کہ اس سارے واقعے کے تناظر میں کہا وَظَنُّونِي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور کیا ہوا؟ خلاصہ کہ یونس علیہ السلام کا جب یہ عالم تھا، مچھلی والے کو بھی ہم نے نواز دیا، صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے، مچھلی والے کو بھی ہم نے نواز دیا، جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا، فنادا فی الظلمات، ندا دی، آواز دی، ظلمات میں، تاریکی میں، اندھیرے میں۔ یہاں علماء نے بتایا کہ ممکن ہے کہ 2-3 طریقے کی تاریکیاں ہوں، ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ایک سمندر کے اندر کی تاریکی، اور دوسرا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب رات کا وقت تھا تو رات کی تاریکی، گویا تاریکیوں کے عالم میں۔ فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام آواز دی اندھیرے میں، تاریکی میں، اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہی آیہ کریمہ جس کا میں آپ سب ورد کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آیت آگے بڑھتی ہے، داستان ختم ہوتی ہے، فاستجبنا لہ، مستجاب ہوئی، دعا قبول ہوئی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، نجات دی ہم نے ان کو غم سے، وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو ہم ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ داستان یونس علیہ السلام اختتام پذیر ہوتی ہے، کل ایک نئی داستان انشاءاللہ۔